یہ روزانہ یہاں سے لاہور جاتے ہیں اور 8 گھنٹے اپنے والد کے ساتھ دکان پہ کام کرتے ہیں اور پھر بس پہ بیٹھ کے واپس آتے ہیں 15 منٹ آپ کے سر میں تیل لگانے کے لیے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے ایک بندہ جائے اور پھر واپس آئے اور 8 گھنٹے وہاں بھی کام کرے تو آرام ہی نہیں کر رہا۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جی میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، تم چھٹی نہیں کر سکتے، تو اس لیے مجھے وہاں بھی جانا ہے اور آپ یہیں پہ مقیم ہیں تو مجھے یہ موقع مل گیا تو میں اس کو مس بھی نہیں کرنا چاہتا، تو بس میں سفر میں آتے جاتے اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں، اونگھ لیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ 15 منٹ جو ملتے ہیں آپ اس سے مجھے محروم نہ کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ اچھا اب آپ جائیں نا، اپنے ابو کو میرا سلام دینا اور ان کو یہ کہنا کہ اگر وہ آپ کو رمضان شریف کے اندر چھٹی دے دیں تو آپ رمضان شریف میں ہماری مسجد میں اعتکاف کر لیں، ایک ہی جگہ رہیں گے تو پھر آپ آسانی ہوگی۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، وہ گئے تو والد صاحب کو سلام دیا، والد صاحب کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے اگر پیر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ پورا مہینہ اعتکاف کریں تو میری طرف سے دکان سے چھٹی ہے، آپ جاؤ۔ وہ بڑے خوش میرے پاس آئے، حضرت ابو نے اجازت دے دی، اب میں پورا رمضان یہاں اعتکاف کروں گا۔ میں نے کہا اگر آپ پورا رمضان اعتکاف کریں گے تو آپ کریں گی کیا؟ کہنے لگے جی دور حدیث تو میں نے کر لیا ہے، اب میرے دل کی چاہت ہے کہ میں قرآن مجید یاد کر لوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا اور جو ہمارے قاری صاحب تھے مدرسے کے ان کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان مفتی صاحب نے جن کی عمر تقریباً کوئی 38-39 سال تھی، 1 مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ میں یہ بتایا کرتا تھا کہ ایک بچے نے ہماری مسجد میں 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، تو میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ مجھے کہنے لگا ابو جی میں خود حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے 28 دن میں مکمل کیا تھا، 29 کی رات اس نے تراویح کے اندر ختم قرآن کیا تھا۔ تو 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں۔ اچھا، اس سے کم وقت میں بھی حفظ کی مثالیں موجود ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد، امام محمد رحمۃ اللہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، بڑے نواب کے بیٹے تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، نواب زادے تھے، شکل میں بھی اللہ نے بہت خوبصورتی دی تھی۔ امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے محسوس کیا کہ یہ بچہ حافظ نہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ محمد تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے، تم پہلے حافظ بنو پھر میرے پاس آ کے پڑھ سکتے ہو۔ تو نوجوان بچہ جو تھا لڑکا محمد اٹھ کے چلا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد واپس آیا، امام اعظم سمجھے کہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، بچہ ہے، استاد سے 1 ہفتہ دور رہا۔ جب پاس آ کے بیٹھا تو امام اعظم نے پوچھا محمد ایسے کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید حفظ کر کے آؤ، میں 1 ہفتے میں پورا قرآن یاد کر کے واپس آ گیا۔ تو 7 دن میں قرآن یاد کرنے کی مثالیں بھی امت میں موجود ہیں۔ اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بڑا عالم تھا، ان کا نام تھا ہشام کلبی، محدث بھی تھے اور عالم تھے۔ ایک دفعہ ان کے دوست آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے، فلاں بڑا عالم، فلاں بڑا عالم، فلاں بڑا عالم، اور یہ عالم تو ہے حافظ نہیں ہے۔ جب ان کے بارے میں لوگوں نے کہا نا کہ یہ عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل کے اندر ایک ندامت تھی محسوس ہوئی کہ علم میں اتنا میرا مرتبہ اور میں حافظ نہیں ہوں، تو میں نے ارادہ کر لیا اور اللہ نے 3 دن میں مجھے پورا قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو 3 دن میں بھی قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں امت کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن مجید کا یاد کرنا اور قرآن مجید کا
تلاوت کرنا آسان کر دیا. کوئی اور کتاب ایسی نہیں کہ جس کو کوئی ایسے اچھے طریقے سے پڑھ سکے. قرآن مجید ہے، پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے سن کے. سبحان اللہ، دل چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جاتا اور یہ بچہ پڑھتا رہتا اور ہم اس کی تلاوت کو سنتے ہی رہتے. تو اس کا پڑھنا بھی اللہ نے آسان کر دیا اور اس کا حفظ کرنا بھی آسان کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو امت میں محفوظ کروانا تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن مجید کو حفظ کے لیے آسان کر دیا. ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا، اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی اتارا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، محمد صدیق ان کا نام تھا. وہ جیولری کی دکان تھی، ان کے سنارے کا کام کرتے تھے. اس زمانے میں چھوٹا بچہ تھا تو میرا محبوب مشغلہ ہوتا کہ جب میں پڑھائی سے فارغ ہو جاتا نا، میں ان کے پاس چلا جاتا اور بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا. وہ کبھی اس کی تار بنا رہے ہوتے، کبھی اس کے پتے بنا رہے ہوتے، کبھی فلان زیور کی جیسے مختلف چیزیں ہیں. اور مجھے یہ چھوٹا چھوٹا کام ان کا کرنا اچھا لگتا تھا تو میں دیکھتا رہتا تھا بیٹھا ہوا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کو قرآن مجید کے حفظ کا شوق ہوا. وہ ایک آیت اپنے استاد سے روزانہ فجر کے بعد یاد کر لیتے تھے اور پورا دن کام کے دوران وہی آیت بار 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 پڑھتے رہتے تھے. ایک آیت کو ہزاروں دفعہ پڑھنا میں نے ان کو خود دیکھا ہے. پورا دن ٹھک ٹھک کرتے رہتے تھے اور وہ آیت بار 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 پڑھتے بھی رہتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں، ایک ایک آیت روزانہ اپنے استاد سے پڑھتے پڑھتے وہ ایک دن پورے قرآن کے حافظ بن گئے. پھر انہوں نے اپنی زندگی میں 27 مرتبہ تراویح میں مصلی سنایا. تو ایک ایک آیت روزانہ یاد کر کے حافظ بننے کی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی اگر نیت کر لیں تو ہم بھی بن سکتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ نیت کر لے گا وہ ایک آیت یاد کرے، ایک صفحہ یاد کرے، پھر اس کی موت آ جائے تو علماء نے لکھا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے. چونکہ یہ بندہ حفظ کی نیت کر چکا تھا، اگرچہ اس نے ایک ہی آیت یاد کی ہے اور موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حفاظ کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. تو ہر مرد اور ہر عورت جس نے کلمہ پڑھا وہ آسانی سے حافظ بن سکتے ہیں، اللہ کے ہاں حافظ بن کے پیش ہو سکتے ہیں. دل کے اندر طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں. ہم نے تجربہ کیا، ہمارے ایک دوست ہیں ابو دھابی میں، تو ان کی اہلیہ کو قرآن مجید کے ساتھ بہت محبت. ہر وقت ان کے پرس میں قرآن مجید موجود ہوتا تھا اور کہیں بھی ان کو ٹائم ملتا وہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتی. ایک دفعہ امریکہ کا سفر کیا، میری فیملی بھی تھی، ان کی بھی تھی، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھی پڑھ رہی ہیں، وہ فلان جگہ بیٹھی پڑھ رہی ہیں، وہ جہاز میں بیٹھی پڑھ رہی ہیں. جہاں ان کو دیکھو وہ قرآن مجید بیٹھی پڑھ رہی ہوتی تھی. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی عمر تھی تقریباً کوئی 40-42 سال کے قریب. 45 سال کی عمر میں اس خاتون نے پورے قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیا. تو اگر 45 سال کی عمر 4-5 بچے بھی ہوں اور وہ پورے قرآن پاک کی حافظہ بن سکتی ہے تو ہماری عورتیں کیوں نہیں بن سکتی؟ صرف پرائورٹی کی بات ہے، صرف اہمیت کی بات ہے اور شوق کی بات ہے. دل میں اگر آگ لگ گئی تو حافظ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ قیامت کے دن حافظ کو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسے تاج پہنائیں گے کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اگر سورج کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی روشنی اس تاج میں ہوگی جو ماں باپ کو پہنائے جائیں گے. اب اگر ماں باپ کے تاج کی روشنی اتنی ہے
تو حافظ قرآن کے اپنے تاج کی روشنی کتنی ہوگی بھائی؟ تو ہر بندے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کاش کہ میں قرآن مجید کا حافظ بنوں اور قیامت کے دن میرے سر پر اللہ تعالیٰ یہ عزت کا تاج عطا فرمائے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا کہ یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کی شفاعت کو اللہ قبول کر کے اس بندے کو بالآخر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حافظ قرآن اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ساتھ 10 بندوں کو لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 10 گیٹ پاس دیں گے، جس کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک گھر کے تقریباً 10 بندے ہی ہوتے ہیں، ایک دادا دادی، ایک ماں باپ، 4 ہو گئے، اور ایوریج عام طور پہ ایک گھر میں 5 سے 6 بچے ہوتے ہیں۔ تو یعنی جو گھر کے لوگ ہیں نا، ایک گھر کے، ایک فیملی کے، وہ 9 سے 10 ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر پورے گھر میں ایک بچہ یا ایک بچی حافظ یا حافظہ ہوئے تو وہ پورے گھر کے لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا، پوری فیملی جنت میں چلی گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عالم اپنے ساتھ 400 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ حافظ کو تو اللہ نے 10 گیٹ پاس دیے اور عالم کو اللہ 400 گیٹ پاس عطا فرمائیں گے۔ اب آپ غور کریں تو ایک فیملی کے اندر 10 بندے ہیں اور عام طور پر 40 گھرانے ہوتے ہیں جو ایک برادری کے ہوتے ہیں، جن میں شادی بیاہ، خوشی غمی، قریبی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو اگر 40 گھرانوں کے بندوں کو گنا جائے تو وہ 400 بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عالم ہوگا تو وہ برادری کے سارے قریب کے گھرانوں کو لے کر وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ حافظ اور عالم اللہ والا بھی ساتھ بن گیا پھر تو راستہ ہی کھل جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے کہ ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 بندوں کو بلا حساب لے کر جنت میں جائے گا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عام بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، اور کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں شہر آباد کر دیتے ہیں۔ بھئی عالم کو شہر کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ عالم سے محبت کرنے والے بہت لوگ تھے۔ اللہ فرمائیں گے جتنا ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں جائیں، ان کا اپنا ہی شہر بن جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں نواب آف کالا باغ، پوری اسٹیٹ ان کی ہوتی ہے، تو جو عالم با عمل ہوگا اللہ اس کو دنیا نہیں آخرت میں اپنی اسٹیٹ عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ حافظ کی یہ شفاعت ملے گی کس کو؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ جب کوئی بچہ بھی حافظ بننا شروع کرتا ہے نا تو رشتہ داروں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ قریب کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے حافظ بننے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جو بچے کو پیار کرتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو کس کرتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں کہ اب بچے کو مولوی بنا دیا، ملا بنا دیا، اور یہ بنا دیا اور وہ بنا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ پھپھو ہو سکتا ہے وہ سگی بہن ہو، سگی خالہ ہو، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ یہ کیوں مدرسے جا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گرامر سکول میں پڑھتا، یہ فلاں جگہ پڑھتا، پائلٹ بنتا، فلاں بنتا، تم نے کیا ملا بنا دیا، مولوی بنا دیا۔ تو وہ تمام لوگ جو اس بچے کے حافظ بننے پہ خوش نہیں ہیں یہ قیامت کے دن اس کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو خوشی نہیں تھی اس کے حافظ بننے پہ، ان کو شفاعت کیا ملے گی؟
شفاعت ان کو ملے گی جو اس کے حافظ بننے پہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے اصول بنا لیں کہ جہاں کسی بچے کا پتہ چلے کہ جی حافظ بن رہا ہے یا حافظ بن چکا ہے، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کا ماتھا چومیں، اس کو محبت دیں، اس کو پیار دیں، بچے کو فیل ہو کہ اس نے واقعی کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ آپ اس بچے کی ہمت دنیا میں بندھائیں گے، اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ 1994 کی بات ہے، ان دنوں میں امریکہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک دو علماء میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہنے لگے کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے انٹرفیتھ کونسل، یعنی بین المذاہب جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کے کرنے کے لیے، تو ان کے لیے ہم نے اپنے ایک مولانا صاحب کو بھیجا تھا۔ وہ کچھ عرصہ تو وہاں جاتے رہے، مگر وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے نا وہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے کہ عالم پریشان ہو جاتا تھا۔ اس نے کہہ دیا جی کہ نہیں میں تو وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلو وہ سائنسی سوال پوچھتے ہیں، تو ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈھونڈا۔ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سائنس بھی جانتا تھا اور دین کا بھی کچھ علم جانتا تھا۔ اس نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ 1 سال تو وہ جاتا رہا۔ 2 دن پہلے اس نے بھی جواب دے دیا۔ اس نے کہا جی یہودی عیسائی سارے مل جاتے ہیں اور مجھ سے روحانیت کی باتیں پوچھتے ہیں۔ اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں کیا جانے، تو اس نے بھی جواب دے دیا۔ کہنے لگے اب ہم پریشان ہیں کہ وہاں اسلام کے دفاع کے لیے کوئی تو بندہ جانا ہی چاہیے۔ تو آپ جو ہیں انگریزی بھی لکھے پڑھے ہیں اور سائنس جانتے ہیں اور علم بھی ہے آپ کے اندر اور روحانیت کو بھی جانتے ہیں، تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن۔ اب کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم وہاں گئے اور میں نے جا کے ان کو اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں۔ جو جواب مجھے آتا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو دوسرے دن جواب دے دوں گا، جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ان کا ٹھیک ہے ہمیں تو جواب چاہیے۔ لو جی میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ اب میں وہاں دیکھتا تھا کہ جو یہودی تھا نا وہاں، ربائی جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا کانٹا تھا۔ اتنا اس کا مطالعہ تھا کہ بندہ حیران ہو جائے۔ پوری دنیا کی سیاست پہ، حالات پہ اس کی نظر تھی، اور قرآن مجید کے واقعات کے بارے میں بہت ڈیٹیل اس کو معلوم تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید قصص النبیین کتاب ہی اس نے یاد کی ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، جب بھی میں وہاں جاتا مجھے دیکھتا، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ دیکھتا ہوگا کہ دیکھو امریکہ میں بھی ایسے آثار قدیمہ آئے ہوئے ہیں۔ میری پگڑی یہی جبہ اور عصا ہاتھ میں ہوتا تھا، تو بھئی یہ مجھے دیکھتا رہ جاتا ہے اس طرح۔ ایک دفعہ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھ کے یہ الفاظ کہے، "You always come with a different respective look"، کہ تم ہر مرتبہ ایک نئے جو ہے وہ یعنی متاثر کن انداز سے آتے ہو۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ اصل میں یہ سنت کا نور ہے جو اس کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ جبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، میں تو وارث نہ بن سکا، پینٹ کوٹ میں بیٹھا ہوں اور جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، اور عصا موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی اور مجھے تو نصیب نہ ہوئی، اور یہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا وارث بن گیا۔ تو وہ جو سنت کا ایک حلیہ تھا وہ اس کو متاثر کرتا تھا۔
خیر اللہ نے مہربانی فرمانی تھی، ایک کام تو یہ ہوا کہ وہاں جانے سے وہ جو سارے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے تھے نا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو مسلمان ہے، اور ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ جواب دے گا یا ہمیں کوشچن دے کے اگلے دن جواب دے گا، تو تھوڑا بات کرنے میں وہ گھبرانے لگ گئے۔ ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو سیکرٹری نے پوچھا کہ جی اگلی میٹنگ ایک ہفتے کے بعد ہوگی تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا بھائی اگلی میٹنگ میں جس دین والے کے پاس جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ پڑھ کے سنائے، ہم اللہ کا کلام کن کن کے پاس کس کس طرح کا اترا ہم سب سنیں گے۔ اس کو بڑا اچھا کہنے لگا، او برائٹ آئیڈیا، اور اس نے اس کو فائنل کر دیا۔ لو جی، اب ہفتے بعد وہ پھر میٹنگ کا دن آیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بھائی اگر مجھے وہ کہیں گے کہ تم قرآن سناؤ تو میں کیا سناؤں گا۔ میں نے سورہ فاتحہ کو تیار کر لیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، اور جو پورے قرآن مجید میں تھا اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں نازل کر دیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں تھا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل کر دیا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، پورے کتاب کی سمری۔ تو بھئی پورے قرآن مجید کی چونکہ سمری ہے سورہ فاتحہ، تو میں ان کو پڑھ کے سناؤں گا تو پورے قرآن کا پیغام ان کو مل جائے گا۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ترجمہ اچھی طرح جو ہے ذہن نشیں کر لیا، اور یہ بھی سوچ لیا کہ وہ کیا کیا کویسچن پوچھ سکتے ہیں، اور اس میٹنگ میں گیا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے۔ لو جی، سیکرٹری صاحب نے بات ہی شروع یہاں سے کی، مسٹر احمد آپ نے تجویز دی تھی تو اب آپ ہی تلاوت، آپ ہی اپنا اللہ کا کلام سنائیں۔ میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ ان کو آسان لفظوں میں سنا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، وہ پادری تھا، اس کی باری تھی۔ اب اس کی باری تھی تو اس نے بائبل سنانی تھی، چنانچہ اس نے اپنی انگریزی کی کتاب کھولی، اور بائبل میں ایک ہے چیپٹر ان کا پہاڑی کا واز۔ یہ عیسائی پادری بڑا لہک لہک کے اس کو سناتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں اخلاق کی ایسی تعلیم دی کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ یہ پوری دنیا میں انسانوں کا خون بہانے والے ان ظالموں کا حال دیکھو کہ یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تم دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ اس نے وہ پہاڑی کا آواز شروع کر دیا، تو مجھے چونکہ پتہ تھا کہ یہ پہاڑی کا آواز کیا ہے، تو اس نے تھوڑا سا پڑھا تو میں نے سیکرٹری کو کہا کہ جی میں ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کریں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں طے یہ ہوا تھا کہ جس جس دین والوں کے پاس جو جو اللہ کا کلام اترا اس کو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، وہ پڑھ کے سنائے گا۔ تو میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا ان عیسائیوں کے جو ہے نا پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انگریزی میں بائبل اتری تھی؟ چونکہ بائبل تو عبرانی زبان میں اتری تھی نا۔ تو جب میں نے یہ کویسچن کیا تو وہ پادری چپ ہو گیا، چونکہ اصل اللہ کا کلام تو نہیں تھا، یہ تو اس کا ترجمہ تھا نا، جیسے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ یا انگلش میں ترجمہ ہو تو وہ ترجمہ کہلائے گا، وہ قرآن پاک تو نہیں کہلا سکتا۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ اس کے ساتھ آگے یہودی روائی بیٹھا تھا، وہ 2 منٹ سوچتا رہا، پھر 2 منٹ کے بعد وہ روائی بولا، مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ مجھے یہ بات کھلے لفظوں میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے، اور کسی مذہب والے کے پاس اصلی حالت میں کلام موجود نہیں ہے۔
میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو، نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس مدرسے میں قرآن مجید کے حفظ کی ایک لشکر تیار ہوتا ہے۔ حفاظ کرام ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کے لگائے ہوئے اس باغ کی حفاظت فرمائے اور ان کی پوری اولاد کو اللہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور قیامت تک اس ادارے کا فیض جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالی آنے والے حضرات کو بھی قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنا، قرآن مجید کا قاری بنا، قرآن مجید کا عالم بنا، اللہ ہمیں قرآن مجید کا عامل بنا، اللہ ہمیں قرآن مجید کا ناشر بنا، اللہ ہمیں قرآن مجید کا داعی بنا، اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا، اور اسی عشق میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ بچے جس شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنے اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اے اللہ اس کے بدلے ان بچوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے والدین کو اس پر بہترین اجر اور ثواب عطا فرما، اور قاری صاحب کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اللہ قیامت کی صبح تک محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ادارے کے جو معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دور قریب سے آئے ہیں، ان کے دل کی جو نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پوری فرما۔ اے اللہ دور بیٹھی طالبات مستورات بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کی بھی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔